بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وانما تعرف احکام الشرع بمعرفت اقسامہما شروع فی تقسیماتہ۔ نور الانوار سبق نمبر 8 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم یہاں سے کتاب اللہ کی جو 20 قسمیں ہیں، 4 تقسیمات ہیں، بلکہ ملا جیون نے 5ویں تقسیم بھی لائی ہے، ان کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پچھلے سبق سے کچھ جو رہتا تھا، 1-2 لائنیں، اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ النَّظْمَ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَایَةً لِلْأَدَبِ۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظم کا لفظ یہ نظم جو ہے، اس کو ہم لفظ کی جگہ پر استعمال جو کرتے ہیں، رعایۃ للادب، چونکہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے، تو لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، تو پھینکنا ذرا مناسب نہیں ہے قرآن کریم کے حوالے سے، کچھ سوء ادب کا عنصر پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ اس کی جگہ پر نظم کا لفظ لے آتے ہیں۔ اور نظم کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ النَّظْمَ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ۔ نظم جو ہے وہ تو لغت کے اندر جو ہے موتیوں کو پرونا ہوتا ہے، جمع کرنا ہوتا ہے، فی السِّلْكِ لڑی کے اندر، واللفظ هو الرمج، اور لفظ جو ہے وہ تو لغت میں پھینکنے کو کہتے ہیں، تو پھینکنا ذرا مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا۔ اگرچہ نظم کا اطلاق بھی عرف میں شعر و شاعری کے اوپر ہی ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو شاعری نہ سکھائی ہے، نہ وہ مناسب ہے ان کے شان اور حال کے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کی گویا مذمت اس آیت سے بیان کی جا رہی ہے، تو شعر و شاعری بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ نظم کو آپ لے چکے ہیں یہاں پر۔ تو اس لحاظ سے یہاں سے ایک جو بتایا جا رہا ہے کہ شاعری اور شعراء کی مذمت اس وقت ہے جب وہ بیہودہ اور فضول یا بیہودہ قسم کی شاعری یا فحاشی پر مبنی شاعری، اس قسم کی شاعری ان کی اگر ہو جو وقت کا ضیاع کا سبب بنے، اخلاق کی بگاڑ کا سبب بنے، اس طرح کی، وہ قابل مذمت ہے۔ ورنہ مطلق شاعری کی مذمت تو نہیں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ علیہ السلام خود منبر لگاتے تھے اور ان سے جو ہے اشعار پڑھاتے تھے اور اشعار کا حکم دیتے تھے پڑھنے کا، اور جو کفار کی طرح سے حجو یا مذمت والے کلام آتے تھے تو ان کا جواب دینے کے لیے آپ علیہ السلام خود منبر لگاتے اور ان کے لیے دعا بھی فرماتے۔ علامہ اقبال کی شاعری سے دیکھیں نا کتنی زیادہ فائدہ ہوا اسلام کو، مسلمانوں کو، اور توحید کے سمجھانے میں، مقصد کے سمجھانے میں، دینی مقاصد کے سمجھانے میں۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری سے دیکھیں، لوگ خطبہ جو واعظین ہیں اس کو اکثر ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں، کتنے اچھے معنی خیز اشعار ان کے ہوتے ہیں، تو مطلق شاعری پر تو قطعاً نہیں ہے۔ وَيَنبَغِي، اور مناسب ہے یہ بات بھی کہ جان لے انسان، یعنی یہ جان لینا مناسب ہے، أَن يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِ، یہ جو نظم ہے نا، اس سے اشارہ کلام لفظی کی طرف ہو رہا ہے، وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِ، اور معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کلام نفسی یہ صفت قدیمہ ہے ذات باری تعالیٰ کی، اور ذات باری تعالیٰ سے یہ قائم ہے، اور یہ کلام نفسی جو ہے یہ قدیم ہے، لیکن اس کے اوپر جو کلام لفظی ہے وہ دال ہوتا ہے۔ کلام لفظی جو مخلوق ہے، حادث ہے، وہ اس کے اوپر دال ہوتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ لفظ کا جو اطلاق ہے وہ 2 معنوں پر ہوتا ہے، یہ ایک کلام نفسی پر، اور ایک کلام نظم کا جو ترجمہ ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ جو کلام نفسی پر ہوتا ہے، تو کلام نفسی یہ تو قدیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ذاتی باری تعالیٰ کی۔ یہ جو نظم کے ترجمہ اور معنی کے اوپر لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ حادث ہے، کیونکہ یہ مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، تو مخلوق حادث ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ حادث ہے۔
لیکن جو پہلا ہے کلام نفسی وہ صفت ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ وہ صفت تعلق رکھتی ہے، تو وہ قدیم ہے، اگرچہ بعض گمراہ فرقے اس کو بھی حادث کہنے کی کوشش کرتے ہیں یا حادث کہا ہے انہوں نے۔ اب یہاں پر لفظ کا جو ترجمہ اور معنی ہے وہ حادث ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، کیونکہ الفاظ خود حادث ہیں تو ان کے معنی بھی کیا ہوں گے، پھر حادث ہوں گے۔ اور پھر اس لحاظ سے یہ جو ترجمہ اور مضامین ہمارے پاس آئے ہیں، مثلا یوسف علیہ السلام کے قصہ کا جو مضمون ہے یا جو الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے قرآن کریم میں، حروف کی صورت میں، اور ہم اس کو الفاظ کی صورت میں ادا کرتے ہیں، ان کے معنی اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں، تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں یوسف علیہ السلام سمیت جتنے واقعات ہیں وہ سارے کے سارے اسی جو ہے یہ حادث بنتے ہیں، یہ حادث بنتے ہیں۔ البتہ ان کے یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، نواہی ہیں، کہ اللہ نے جو حکم دیا یا روکا ہے، امر اور نہیں، وہ جو امر قرآن کریم میں ہمیں حروف کی صورت میں، نقوش کی صورت میں نظر آتے ہیں، یا جو ہم پھر تلاوت کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیمو، یہ امر ہم زبان سے تلاوت کرتے ہیں یا لکھتے ہیں نقوش اس میں، تو یہ جو ہیں یہ حادث ہیں، اور یہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں اپنے مدلولات پر، جن مدلولات پر یہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے وہ اوامر اور نواہی ہیں جو ازل میں تھے اور ازل سے تھے۔ تو وہ جو اللہ کے اوامر اور نواہی ہیں، جو مدلولات ہیں، جن کے اوپر یہ اقیمو مثلا دلالت کرتا ہے اس امر پر جو اللہ نے ازل میں دیا تھا حکم، تو وہ والا حکم جو ہے وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ وہ صفت کیا ہے، قائم ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مثال سے میں نے اس بات کو سمجھا دیا، اقیمو کی مثال کے ساتھ کہ وہ امر ہے، اس کے ساتھ میں نے مثال دے دی۔ تو گویا یہ امر الہی جو وہاں ہوا تھا، جو حروف سے، الفاظ سے، نقوش سے، ان چیزوں سے، جو حوادث ہیں، حادث چیزیں ہیں، ان سے وہ بالکل پاک تھا، ان صفات سے، تو وہ قدیم ہے وہاں پر۔ البتہ یہ جو اقیم قرآن کریم میں لکھا ہے تو ظاہر بات ہے حمزہ، قاف یا میم، یہ جو حروف تہجی ہیں، یا یہ جو سیاہی جیسے لکھے جاتے ہیں، جس قلم سے لکھے جاتے ہیں، جو کاتب ان کو لکھتا ہے، جو قاری اس کو پڑھتا ہے، جو سامع اس کو سنتا ہے، جو عالم اس کے مفہوم کو جانتا ہے، اور دیگر جو ہیں وہ سارے کے سارے حادث ہیں۔ تو جب حادث ہیں تو پھر ہم ان کو حادث ہی کہیں گے۔ جو مضامین ہمیں قرآن کریم میں یعنی دو گتوں کے درمیان میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ سارا حادث ہے۔ یہ میں نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ تو بہرحال نظم سے اشارہ کلام لفظی کی طرف ہوتا ہے، جو ہمارے سامنے ہم پڑھتے ہیں نقوش کو اور زبان سے ادا کرتے ہیں کلام لفظی، اور معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے، وہ جو ازل کے اندر قائم ہوا، جو ان تمام حادث جو صفات ہیں ان سے وہ پاک تھا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا تھا، کیسے تھا، کس ماہیت میں تھا، لیکن کلام نفسی کے نام سے ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ کلام نفسی کو ویسے سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، مثلا ایک کلام وہ ہوتا ہے جو آپ دل اور دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں اسے، کہ میں نے یوں کرنا ہے، اندر تانے بانے بن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کے ذہن، بس آپ خاموش ہوتے ہیں اور اندر سے ایک کلام چل رہا ہوتا ہے، یہ کلام نفسی ہے۔ اور ایک وہ جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں بول اس کے حروف، تو وہ کلام لفظی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہم ایک سمجھانے کے لیے ایک تعبیر اختیار کرتے ہیں، ورنہ کلام نفسی کی وہی تشریح جو میں پہلے کر چکا ہوں اس حوالے سے۔ ولیکن المعنی، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولیکن المعنی، لیکن معنی وہ الذی ہوا ترجمۃ النظمی، جو لفظ کا ترجمہ بن کے آتا ہے، حادث، وہ تو حادث ہوتا ہے، نظمی جیسے کہ نظم، یعنی جو ہم قرآن کریم میں نقوش کو اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں وہ حادث ہی ہوتا ہے۔ ہم حادث ہیں، ہمارا پڑھنا حادث ہے، سب کچھ لکھا ہوا حادث ہے، سیاہی حادث ہے، ورقہ حادث ہے، کاتب، سامع، سب حادث ہیں۔ لأنه عبارۃ عن قصۃ یوسف و اخوتہ، اس وجہ سے کہ وہ تو عبارت بن کے آیا، تعبیر بن کے آیا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصہ کے حوالے سے، وعن فرعون وغرقہ، اور فرعون اور اس کے غرق ہونے کا جو قصہ ہے اس سے، مثلا ایک مثال ہے کہ مطلب اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے کے سارے حادث بنتے ہیں اس لحاظ سے، جس طرح ہمارے سامنے قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ وکل ذالک حادث، یہ سارے کے سارے کیا بنتے ہیں؟ حادث۔ ثم ہوا، پھر یہ ایک دوسرا فائدہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں، الفائدۃ الثانیہ، کہ یہ دلالت کرتے ہیں علی امر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے امر کے اوپر، ونہی، اس کے نہی کے، اس روکنے کے اوپر، وحکمی، اس کے حکم کے اوپر، وخبری، اس کے خبر دینے کے اوپر، وہو قدیم بلا ریب عندنا، اور وہ ظاہر بات قدیم ہے، یعنی وہ جو اقیم ہمارے پاس قرآن میں ہے یہ تو حادث ہے، لیکن جس امر کو وہ جو ازل میں اللہ نے دیا تھا
وہ ازل میں دیا ہوا امر وہ اللہ کی صفت خاص ہے، صفت کلام ہے، وہ قدیم ہے۔ بلا ریب عندنا فتنبہ لہو، خوب سمجھ لو اس بات کی حقیقت کو کہ یہ ایک باریک نکتہ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔